ہم نے بہت مرتبہ اس حدیث کو سنا ہوگا، لیکن صفائی کے اعتبار سے ہم نے اس حدیث کو نہیں سنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں رات بھر کچرا پڑا رہے، یعنی جس گھر کے اندر رات میں کچرا پڑا رہے، اللہ ان گھر والوں کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب امام الانبیاء ہمیں پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ سید الانبیاء کا پیغام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں رات کے بعد صبح اس حالت میں کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر کے اندر کچرا پڑا ہوا ہو۔ لیکن حضور کی بات کرنے کا انداز ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے انداز سے بولتا ہے، اور یہ امام الانبیاء کا لب و لہجہ ہے۔ ٹیچر بولے گا تو اپنے انداز سے، ڈاکٹر بولے گا تو اپنے انداز سے، مولوی بولے گا تو اپنے انداز سے، خطیب بولے گا تو اپنے انداز سے، ادیب بولے گا تو اپنے انداز سے، شاعر بولے گا تو اپنے انداز سے، سب کی باتیں جدا جدا ہے۔ لیکن جب نبیوں کا امام بولے گا تو نبیوں کا امام اپنے انداز سے بولتا ہے، اور ان کے انداز کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے ادیب خطیب شاعروں کی حالت ان کے سامنے یہ ہے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو پھر اللہ اکبر سب خاموش ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا بولنا خدا کو اتنا پسند ہے کہ قدرت اپنی بات بھی انہی کی زبان سے سننا چاہتی ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ تو جہاں تک کچرے کی بات ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس حالت میں کچرے پہ تمہارے گھر میں رات نہ گزرے کہ تمہارے گھر میں کچرا پڑا ہو۔ جس گھر میں رات میں کچرا پڑا ہو اس گھر سے اللہ رحمتوں کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، توجہ فرمائیں، پاکیزگی کا عنوان چونکہ آپ نے جو ہے وہ آج چنا ہے، عرض کروں اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور جنبی ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دیکھو یہ نبی کے بولنے کا انداز ہے، امام الانبیاء کے۔ جنبی کس کو کہتے ہیں؟ جنب ایک دم حیا کے پہلو میں، حیا کے انداز میں، جب ایک مرد ایک عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے۔ میرے خیال میں آپ سب کے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مرد جب کسی عورت کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے، حق زوجیت ادا کرتا ہے، تو اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اس کو اسلام کے لب و لہجے میں جنابت کہتے ہیں، اور جس پر غسل جنابت فرض ہو تو اس کو جنبی کہتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں جنبی ہو، یعنی ایسا شخص جو بیوی کے ساتھ زوجیت کا وظیفہ ادا کر چکا ہو، وہ جہاں بھی ہوگا اور کتا جہاں ہوگا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے ایسا کام کیا ہے جس کو وظیفہ زوجیت کہتے ہیں اور اس پر غسل فرض ہے، تو لیٹ میں لیٹ اس کو سورج نکلنے سے پہلے غسل کرنا فرض ہے، اس لیے کہ نماز کا آخری ٹائم سورج طلوع ہونا ہے، اور اس کو فجر کی نماز کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے غسل کر لینا اس پہ فرض ہے۔ اگر وہ غسل نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوگا اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اب آپ غور فرمائیں، سائنس یہ کہتی ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان جنابت سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک بال سے گزر کر کے وہ مادہ خارج ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، اور اسی لیے غسل جنابت بہت احتیاط سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اب ان لوگوں کو دیکھ لے جو جنابت کریں اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے غسل کریں، تو وہ لوگ جو ہیں پوشیدہ امراض کا شکار نہیں ہوتے، وہ ان بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اگر وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام کے بولنے کا ایک انداز ہے۔ اسی طریقے سے آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو، آج کل ایک فیشن چلا ہے، سنیما کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، سیریل کے ذریعے سے لوگ کتے کو پالتے ہیں بچوں کی طرح، اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بستر میں لے کر کے سوتے ہیں۔ ابھی آپ نے کتے کے حوالے سے ایک بیماری کا ذکر سنا، یہ کتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، جس گھر میں کتا ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اور یہاں تک کہ فقہا فرماتے ہیں جو بلا ضرورت کتے کو پالے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ جواب دے ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کتے کی رال ہے، کتے کی فطرت ہے کہ اس کی ہر وقت رال ٹپکتی رہتی ہے، اور جب اس کی رال ٹپکتی ہے تو اس کی رال کے اندر 7 بیماریاں موجود ہیں۔
اس کی رال کے اندر سدھا بیماریاں موجود ہے. آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی رال میں سدھا بیماریاں موجود ہے, لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے سے دور رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے.